لطف کی بات یہ ہے جیسے گورنمنٹ کے دونوں محکمے ہیں، فوج بھی، پولیس بھی، اسکول ٹیچر بھی، پروفیسر بھی، سارے محکمے گورنمنٹ کے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ فوج کا اپنا کام ہے، پولیس کا اپنا کام ہے، اسکول کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا اپنا کام ہے سارے گورنمنٹ کے ملازم۔ اسی طرح دین کے سب خادم ہیں، علماء بھی، مشائخ بھی، لیکن کام الگ الگ ہیں۔ میں اس شعبے کا بندہ نہیں ہوں جس شعبے میں مجھے بلا کے آج تقریر کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ میرا شعبہ اور ہے، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو آپ کبھی ناچیز کو اس انداز سے ملیں گے، اس انداز میں بیٹھیں گے تو نقشہ اور ہوگا۔ لیکن آج چونکہ ان بچوں نے ضد کر کے مجھے بلایا تو آپ سے چند باتیں شیئر کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ تو میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی ہے۔ شان کیا بیان فرمائی کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس آیہ کریمہ کا۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں کسی کے پاس اولاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی بچی بچہ دے دے تو کہتے ہیں رحمت ہو۔ خشک سالی ہو، فصلیں نہ ہوتی ہوں تو بارش برس جائے تو کہتے ہیں کہ رحمت ہو گئی۔ کسی کی کوئی مشکل میں کوئی بندہ پڑا ہے، مشکل حل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ رحمت ہو گئی، کرم ہو گیا۔ لیکن عزیزان من، کوئی بھی دنیاوی رحمت جو ہم چشم تصور میں لا سکتے ہیں وہ اگر ضرورت سے بڑھ جائے، اپنی حد سے بڑھ جائے تو وہ رحمت زحمت بھی ہو جاتی ہے۔ بارش رحمت ہے لیکن اگر وہ بڑھ جائے، سیلاب آ جائے تو وہ پھر زحمت بھی بن جاتی ہے۔ اولاد اگر رحمت ہے لیکن اگر وہ نافرمان ہو جائے، گستاخ ہو جائے، بے ادب ہو جائے تو وہی زحمت بھی بن جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس رحمت کے کہ یہ جتنی بھی بڑی ہے تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے یہ رحمت ہے آقا کی ذات بابرکات۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ ہم کسی بھی سرکاری محکمے کے لیے یا کسی بھی محکمے کے لیے اگر کوئی درخواست لیتے ہیں کہ درخواستیں دو بھئی اسکول ٹیچر کے لیے خالی ہے یا پولیس کے محکمے کے لیے، فوج کے لیے، تو اس کی قابلیت کوالیفیکیشن لکھتے ہیں کہ وہ اتنا پڑھا ہوا ہو، اتنا تجربہ ہو، اتنا قد ہو، اتنا سینہ ہو، یہ ساری شرائط اس میں بتائی جاتی ہیں، اور جو ان شرائط پہ پورا اترے اس کو اس جاب کے لیے، اس مقام کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو جس منصب جلیلہ پر خود کائنات کے مالک نے فائز کیا وہ بہت قابل غور ہے، قابل توجہ ہے۔ جس ہستی پاک کو عالمین کے لیے رحمت ہونا ہے اس پر 4 شرائط واجب ہیں، لازم ہیں، ضروری ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمام جہانوں کے لیے جس ہستی نے رحمت بننا ہے، پہلی شرط لازمی جو ہے وہ یہ ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارے بھائی کہتے ہیں جو مر جائے وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا، ہم بھی کہہ سکتے ہیں جو مر جائے نفع نقصان نہیں دے سکتا، لیکن جس ہستی کو خود خالق کائنات نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہو، معاذ اللہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ مر گیا، رحمت کیسے کرے گا؟ لہذا پہلی شرط یہ اس کا زندہ ہونا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ دوسری شرط، جس بندے کو رحمت چاہیے اس کی طلب سے رحمت کرنے والے کا آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ آگاہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو رحمت چاہیے تو رحمت کیسے کرے گا؟ تیسری شرط، اس کا قریب ہونا ضروری ہے۔ مثلا ہمیں یہاں رحمت چاہیے تو رحمت کرنے والا کہیں دور ہو، رحمت کی یہاں ضرورت ہو، اگر وہ یہاں نہیں ہے تو کیسے کرے گا؟ اور چوتھی جو بہت ضروری شرط ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کرنے والے کے پاس رحمت کرنے کا اختیار ہونا ضروری ہے، اس کا با اختیار ہونا ضروری ہے۔
تو ہمارے عقیدے کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق یہ ایک آیہ کریمہ ہی دلیل کافی ہے کہ میرا آقا زندہ بھی ہے، سبحان اللہ، وہ قریب بھی ہے، رحمت اللہ ہے قریب من المحسن، وہ قریب بھی ہے، حاضر و ناظر بھی ہے۔ تیسری شرط، وہ ہماری طلب سے آگاہ بھی ہے، علم رکھتے ہیں آقا اور چوتھی شرط کہ ان کے پاس اختیار بھی ہے رحمت کر لینے کی۔ تو گویا میرا آقا زندہ بھی ہے، قریب بھی ہے، علیم بھی ہے اور با اختیار بھی ہے۔ اسی ایک آیہ کریمہ سے ہمارے عقائد کی تصدیق اور توثیق ہوتی ہے۔ اب ذرا مزید آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ تمام عالمین کے لیے رحمت، ہم جہاں جو حضرات آپ بیٹھے ہیں 50-60 سال تک کی عمر ہوگی سب کی یا اس سے نیچے کے ہیں، اتنے عرصے میں آپ نے کتنا جہان دیکھ لیا، کتنی کائنات دیکھ لیا، کتنی دیکھ لی ہوگی؟ اللہ کے تو جہان بے شمار ہیں، ازل سے شروع ہوتا ہے اب تک جائے گا، تو ہمارے دیکھیے اور جہان کا یہ کتنا ہے۔ لیکن اگر اس کو پاکستان پہ لیا ہے تو پاکستان اس کائنات کا کتنا حصہ رہ جاتا ہے؟ اگر ورلڈ کے نقشے پر پاکستان کے جو ورلڈ کے نقشے میں پاکستان کا حصہ ہے، اگر اس پہ ایک انگلی رکھ دے تو چھپ جاتا ہے۔ پوری کائنات میں پاکستان اتنا سا ہے، لیکن پاکستان میں سمٹ کر اگر آپ پنڈی بھٹیاں میں آ جائیں تو یہ کائنات کا کتنا حصہ رہ جائے گا، اور پنڈی بھٹیاں میں سمٹ کر اس کمرے میں اس حال میں آ جائیں تو یہ اس کائنات کا کتنا حصہ ہے۔ اگر اس پورے حال میں صرف ایک دماغ، ایک کھوپڑی اپنی آپ تصور کر لیں میری یا اپنی، تو یہ کتنا کائنات کا حصہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سمندر کے کنارے بیٹھ کے کسی ایک پیالے سے یا ایک جگ سے یا ایک مگے سے سمندر کا پانی ناپنا شروع کر دے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر جس ہستی کو بھیجا گیا ہم اس کی رحمت کا اندازہ کر سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب میں ایک اور اینگل سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ کچھ لوگ حضرات جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس کو اچھی طرح جان جائیں گے کہ کوئی ایک BA کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کا وائوا لینا ہو، اس کا علمی مقام ناپنا ہو، تو کیا کسی آپ میٹرک پاس کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ جاؤ ذرا اس کا وائوا لو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا BA کا امتحان لینے کے لیے، اس کا علمی مقام ناپنے کے لیے اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ کوئی MA پاس ہوگا یا MPhil یا PhD ہوگا تو وہ جان سکتا ہے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے۔ تو ذرا آپ غور کریں یہ کتنی ہماری کم نصیبی ہے۔ وہ کسی نے تو کہا ہے کہ وہاں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ تو خالق کائنات کے محبوب کی رفت کو جاننے کے لیے، اس کے علمی مقام کو جاننے کے لیے، ان کے مقام رسالت کو جاننے کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری کائنات کے انسان بھی مل کر بھی اگر بیٹھ جائیں تو کیا وہ جان سکتے ہیں کہ میرے آقا کی شان، میرے آقا کا مقام کیا ہے؟ نہیں جان سکتے۔ بین لگا دیا خالق کائنات نے، واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ ہی جانتا ہے رسالت کی حیث کو۔ تو چونکہ یہ میلاد کی محفل ہے تو کیوں نہ ہم آقا کی شانیں بیان کریں، آقا کی نعت بیان کریں اللہ کے کلام سے۔ تو آؤ میں چند ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے لیے حکم ہے ہم روز 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں باوضو باجماعت خواہ بیت اللہ میں کھڑے ہوں، 10 بستہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں۔ خود اللہ پاک نے تعلیم دی کہ ایسا کہو، اور آپ اور میں ایسا کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھا، راہ ہدایت دکھا، سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کہتے ہیں روزانہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، روز کہتے ہیں یا باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہو۔ تو یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسا ہے، ذرا سنیں۔ آپ یہ کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
تو آقا کے بارے میں سند عطا ہو رہی ہے بارگاہ الہیہ سے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے حبیب ان رسولوں میں تم کو بھیجا گیا جو صراط مستقیم پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم صراط مستقیم طلب کرتے ہیں اور آقا کے بارے میں یہ سند خداوند کریم کی بارگاہ سے عطا ہوئی، آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، سبحان فرمایا پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان کہا گیا نا سبحان عالمی انسانیت میں مومنین و مومنات میں سے جس نے اللہ پاک کی یہ ہدایت مانی اس نے اللہ کو یاد کیا، جس نے اللہ کو یاد کیا آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ داتا گنج بخش کا نام لے لیں، حضور گوشہ گنج بخش کا نام لے رہے تھے، ابھی آپ مجدد الثانی کا نام لے سکتے ہیں، کسی بھی بزرگان دین میں سے کسی کا نام لیں تو اگر صدیاں گزر جانے کے بعد، سالوں سال گزر جانے کے بعد، سینکڑوں سال گزرنے کے بعد اگر ان کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذاکرین الہی تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اب باری اللہ کی آئی ہے، وہ ذکر ان کا ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں شرط تھی کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لیکن دیکھیے قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ سوچے ذرا، ہم ذکر کریں گے تو ہمارا ذکر ہوگا، لیکن آقا کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ڈگری دے رہا ہے، سند دے رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب تیرے لیے ہم نے یہ تیرا ذکر بلند کر دیا۔ تو کتنا بلند ہے یہ آپ کے چشمے تصور میں نہیں آ سکتا، آپ سوچ نہیں سکتے، اس بلندی تک جا نہیں سکتے جتنا آقا کا ذکر بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں فرمایا گیا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میں ان دی لائٹ آف قرآن بات کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ وہ بات خود اپنی طرف سے کر گئے۔ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، حبیب کبریا کی یہ میلاد ہے تو میلاد میں آقا کی جو سیرت بیان کرنی ہے، آپ کی جو صفت و ثنا بیان کرنی ہے، وہ خالق کائنات کی زبان سے بیان کرنی ہے۔ ہمیں تو مقام معلوم ہی نہیں ہے، ہم وہاں تک ہمارا دماغ، ہمارا علم، ہمارا شعور، ہمارا ادراک جا ہی نہیں سکتا۔ ہمیں حکم ہوا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس جب تم میری ہدایت کی اتباع کرو گے، ہدایت پہ عمل کرو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا؟ تمہیں خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ خارجی ڈر، باہر کا ڈر۔ حزن ہوتا ہے اندر کا رنج و غم، ملال، جڑیاں حجاں پہندیاں نے نیندر نہیں پہن دیندیاں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری ہدایت پہ عمل کرو گے یہ مک جائے گا۔ تو پنجابی کہتے ہیں گھر وچ وسے لاری کرتا بگا رہا، وہ کتاب حکیم ساڈے گھر جس بارے اقبال آخدا ہے کہ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است و قدیم، یعنی وہ کتاب جی حکمت لا یزال، لا زوال اور قدیم ہے، وہ زندہ کتاب ساڈے گھر موجود ہے، لیکن اسی حزن و ملال وچ، رنج و غم وچ ساری قوم ملت اسلامیہ ڈوبی پئی۔ حکم یہ آئی ہے اگر تسی میری ہدایت پہ عمل کرو گے اس کا نتیجہ کی ہوئے گا؟ تمہیں خوف اور حزن نہیں ہوئے گا۔ تو پھر قرآن پاک نے خود ان لوگوں کی نشاندہی کر دی جنہوں نے آقا کی غلامی میں اس راستے کو اختیار کیا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں خوف اور حزن کوئی نہیں۔ سوچے ذرا کہ جس بندے کا، جس ہستی کا، جس شخصیت کی سند ذات باری تعالیٰ سے عطا ہو جائے، کسی کوئی خوف یا حزن و ملال نہیں ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ ابھی اولیاء کی بات ہے، جس کے قدموں کی طفیل اولیاء بنتے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس ذات سے وابستگی کا شان کیا ہے کہ آپ کے خوف اور حزن ختم ہو جاتے ہیں۔ خوف ہوتا ہے خارجی ڈر، حزن ہوتا ہے اندر کا رنج و غم ملال، یا خوف ہوتا ہے کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کا ڈر ہوتا ہے، واقعہ رونما ہو جائے پیچھے اس کا خوف و حزن رہ جاتا ہے، ملال رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری ہدایت پہ عمل کر لو گے تو تمہیں خوف اور حزن نہیں رہے گا۔
پاک سارا میرے آقا کی توصیف سے، میری آقا کی ناز سے بھرا پڑا ہے. میں کہاں کہاں سے تلاوت کر کے آپ کو بتاؤں. کسی جگہ اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے اللہ پاک، یا ایھا المزمل، اے قاری کملی اوڑھنے. کسی جگہ واللیل کہہ کے مخاطب کرتا ہے، کسی جگہ یا ایھا المدثر، کسی جگہ والشمس والقمر. کس کس نام سے، کس کس ادا سے آپ اپنے محبوب کو اللہ پاک یاد فرماتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے. اور پھر بالآخر بات اس مقام پہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسی میں آیا کریمہ سے بعد میں عرض کیا، اللہ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے، یہ خود بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے حبیب، میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے ہو، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، ایمانوں سے نہیں کہا، ایمان والوں کیا کرو، تم بھی میرے محبوب پہ درود اور سلام پڑھو. تو میرے بچے جو سارا دن فیس بک پہ، سارا دن میسج پہ، سارا دن اپنے موبائل پہ گزارتے ہیں، کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کتنی اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آقا کا جو کلمہ پڑھ کے اس کے دین میں داخل ہو، جوش خروش سے، جذبوں سے، نعرے مار مار کے میلاد مناتے ہو. وہ اس پیغام الہی کو بھی سمجھو. اللہ پاک اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں. تو آپ بچے، آپ سب، میں سب مل کے، ہمیں بھی، ہم پر یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے محبوب پہ درود اور سلام پڑھو. تو بجائے اس کے کہ سارا دن آپ سیلفیاں بناؤ، سارا دن فیس بک پہ رہو، سارا دن اپنے موبائل دیکھو، بہتر یہ ہے کہ پنجگانہ نماز پڑھو اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود اور سلام پڑھو. آج کی میلاد میں میرا یہی آپ کے لیے پیغام ہے کہ یہ سنہری موقع ہے، زندگی پھر دوبارہ نہیں ملنی. زندگی جو مل چکی وہ مل چکی، اور وہ اتنی قیمتی ہے کہ اگر میری بات کرنے سے پہلے جو آپ نے ایک سانس لی ہے، اب ساری کائنات بیچ دیں، وہ سانس دوبارہ واپس نہیں آ سکتی. تو ایک سانس اگر اتنی قیمتی ہے کہ پوری کائنات بیچنے سے دوبارہ نہیں آ سکتی، تو ساری زندگی کتنی قیمتی ہوگی. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو رائے گاں مت کرو. ہر سانس ہمیں موت کے قریب کرتی جا رہی ہے. ہر سانس زندگی کم ہوتی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں. پتہ نہیں کس وقت وہ یہ موت آ جانی ہے. تو میرے عزیزان محترم، میرے مومنین و مومنات، میرے مومن بھائیوں، ہم سب کے اللہ کی طرف سے یہ حکم لازم ہے، حکم عائد ہوتا ہے کہ میرے محبوب پہ درود اور سلام پڑھو. تو اپنے گھروں میں روزانہ نہ صحیح، کم از کم ہفتے میں ایک بار، جمعرات، جمعہ یا اتوار کا دن کوئی مقرر کر کے کوئی ایک ٹائم، عشاء کے بعد، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، کسی ایک ٹائم پہ کم از کم 1 گھنٹہ اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، اچھا ماحول بنا کے، دست بستہ مؤدب بیٹھ کے صرف درود شریف پڑھیں. میرا خیال ہے کہ آپ سب آج میلاد منانے آئے ہوئے ہو، جوش اور جذبے سے نعرے بھی لگائے، آپ نے نعتیں بھی سنی ہیں، لیکن یہ میرا پیغام تمہارے گھروں تک، تمہارے دلوں تک، تمہارے روحوں تک ضرور پہنچ جانا چاہیے کہ ہر گھر میں روزانہ، اول تو ہر وقت نہیں، ہر روز نہیں، تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور گھر میں بیٹھ کر اپنی ماؤں، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو ساتھ بٹھا کے، بے شک اپنے گھر میں مؤدب بیٹھ کے درود پاک سرکار پر پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ مبارک وسلم علیہ. ایک پیغام اور دیتا جاؤں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب فتویٰ ارشاد فرمایا ہے. آیت اللہ جی یکذب بالدین، کیا تو نے نہیں دیکھا جو تکذیب دین کرتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں دین کو جھٹلانے کا کہ ہم جھٹلا دیں دین؟ نہیں نا تصور کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نشان نہیں کر رہا ہے کہ آیت اللہ جی یکذب بالدین، کیا تو نے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کے طعام کی ترغیب نہیں دیتا، مسکینوں کو طعام نہیں دیتا. تو اپنے گھروں میں ہفتے میں ایک بار ضرور اہتمام کریں کہ کم از کم ایک ہی فرد کا کھانا زائد پکا کے کسی محتاج کو دیں، کسی محتاج کو کھلائیں.
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں بالکل آخری صفحے پہ، کبھی آپ کسی کے پاس کتاب ہو کشف المحجوب تو وہ کھول کے دیکھیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا اللہ کو ملنے کے کتنے راستے ہیں؟ کتنے راستے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا جتنے کائنات کے ذرے ہیں، ظاہر ہے ہر ذرے میں خدا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا پھر کوئی قریبی رستہ بتائیں، شارٹ کٹ رستہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو اسی لیے درویشوں کے ڈیروں پہ لنگر کھانا عام ہوتا ہے، لنگر چلتا رہتا ہے۔ آپ داتا صاحب جا کر دیکھیں، نوشو پاک جائیں، بابا فرید شکر گنج جائیں، جہاں بھی جائیں گے آپ کو لنگر ملے گا۔ تو یہ اسی آیت کی تصدیق ہے کہ فقراء کے ڈیرے پہ، صوفیاء کے ڈیرے پہ لنگر اس لیے عام چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرب کا قریب ترین راستہ ہے، درود شریف پڑھنا اور لنگر کھلانا۔ آج کی محفل میں یہی پیغام آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار سب گھر کے افراد نہا کے پاکیزہ ہو کے خوشبو لگا کے بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھیں، جو بھی آپ کو آتا ہے درود شریف پڑھیں، اور اسی دن ہی بے شک کوئی لنگر پکا کے، کھانا پکا کے غریبوں میں، محتاجوں میں وہ ضرور تقسیم کریں۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میرے عزیزوں، کراچی سے کل سے سفر کر کے آئے ہیں اور آج پھر سفر کر کے آ کے اتنی دیر بیٹھ کے آپ کا انتظار کر کے آپ سے مخاطب ہوا ہوں۔ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ سے انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ سلام پڑھا جائے گا، پھر دعا خیر ہوگی، پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔